رینڈ کارپوریشن جو امریکہ کا ہائیسٹ لیول کا تھنک ٹینک، اس کی تازہ ترین رپورٹ جو آئی ہے اس میں انہوں نے مسلمانوں کو 4 طبقات میں تقسیم کیا. ایک فنڈامنٹلسٹ ہیں جو اسلام کو صرف مذہب نہیں سمجھتے، نظام سمجھتے ہیں، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم. یہ ہماری ہٹ لسٹ پر نمبر 1 ہے. انہیں ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں. اس لیے کہ انہیں مذہب سے دشمنی نہیں ہے. نمازیں پڑھو. تم آئے امریکہ میں، تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تم نے سینیگوگز خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا. تم رمضان میں روزے رکھتے ہو، ہم تمہیں ایک افطاری پارٹی دے دیتے ہیں وائٹ ہاؤس میں. تم عید اور بقرعید مناتے ہو، ہم یادگاری ٹکٹ ایشو کر دیتے ہیں. ہاں، تمہارے اسلام سے بھی کوئی دشمنی نہیں. ہاں، اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، جسے وہ پولیٹیکل اسلام بھی کہہ دیتے ہیں، یہ ہمارا دشمن ہے. اور اس کی وجہ صاف ہے. نصف صدی تک جو کولڈ وار جاری رہی وہ نظام کی جنگ تھی، مذہب کی تو کوئی جنگ نہیں تھی. مغرب میں وہی کرسچینٹی تھی جو یورپ میں اور یو ایس ایس آر کے اندر تھی، وہی کرسچینٹی. فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرقے کا فرق ہے. پروٹیسٹنٹزم ہے، کیتھولسزم ہے، اور جس کو کہتے ہیں وہ مشرقی آرتھوڈاکس، ایسٹرن آرتھوڈاکس. یہ اللہ اللہ خیر چلو، مذہب تو ایک ہے. ساری جنگ نظام کی تھی. ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو اتنی بڑی دھمکی مل گئی تھی، چیلنج مل گیا تھا. وہ سوچتے تھے ہوا ہو جائے گا پانی میں. اور ایک وقت میں مغرب کانپ رہا تھا، اس لیے کہ روس خلا میں پہلے پہنچ گیا تھا. ابھی امریکہ تو بہت پیچھے تھا. بہرحال جنگ ان کی ہے ان فنڈامنٹلسٹ سے جو اسلام کو دین سمجھتے ہیں. مذہب بھی ہے، عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں. یہ جو 3 ایسنشل کانسٹیٹیوئنٹس ہیں مذہب کے، کلاسیکل مذہب، وہ بھی ہیں. لیکن یہ پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، اکنامک سسٹم بھی ہے، سوشل سسٹم بھی ہے. تینوں ہیں. 3 جمع 3 بن کر 6 بنتے. دوسرا طبقہ انہوں نے کہا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی ٹریڈیشنلسٹ کہتے ہیں اس رینڈ کارپوریشن میں. یہ وہ ہیں جو قال اللہ و قال رسول میں مگن ہیں، مدرسوں میں ہے، مسجدوں میں ہے. یہ ہمارے لیے کوئی براہ راست چیلنج نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہیں وہ فنڈامنٹل سے مل جائیں تو بہت خطرناک ہے. اس لیے کہ ان کے پاس ذریعہ ہے پبلک کے سامنے آنے کا. مساجد ہے، ہفتے وار جلسہ منعقد ہوتا ہے. تو تیسرے نمبر پر ہیں ماڈرنسٹ، اور میں ڈاکٹر صاحب کو بھی انہی میں شمار کرتا ہوں، جو اسلام کی ایسی تعبیر کرنا چاہتے ہیں جو مغرب کے لیے پیلیٹیبل ہو. آپ نے کہہ دیا شراب حرام نہیں ہے فی نفسی، شراب تو حرام ہے. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، چھوڑو اس کو. فہل انتم منتہون، چھوڑتے ہو کہ نہیں؟ تمہیں پہلے بھی دے دیے گئے تھے سگنلز کہ شراب اور جوئے میں کچھ خوبیاں بھی ہیں اور کچھ گناہ بھی ہیں. گناہ کا پہلو بھاری ہے. پھر کہہ دیا گیا تھا شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ ہو. لیکن سورہ مائدہ کی آخری آیات میں جو ڈاکٹر صاحب پڑھی ہے، یہ جو ہیں ماڈرنسٹ، کسی صاحب نے کہہ دیا اسلام میں پردہ ہے، یہ تو تہذیبی بات تھی صرف. یہ ہے کہ جو مغرب میں فٹ کرنا چاہتے ہیں مشرق کی ان اقدار کو. ان کے بارے میں رینڈ کارپوریشن میں ہے کہ ان کے پاس پبلک سے کانٹیکٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. انہیں میڈیا پر، خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں نمایاں کیا جائے. اب جو کچھ اے آر وائی کر رہی ہے اور جو کچھ کے کیو ٹی وی کر رہا ہے یا جیو ٹی وی کر رہا ہے، یہ کس کے زیر اثر ہے؟ لیا ہی پہلے لیا ہے. جو موجود ہے وہ سب سے پہلے. چوتھا انہوں نے کہا کہ سیکولرسٹ ہیں، وہ تو ہے ہی ہمارے. اب یہ 2 جمع 2 کی تقسیم انہوں نے کی ہے، ماڈرنسٹ پلس سیکولرسٹ. ان کی سرپرستی کرو، انہیں سپورٹ دو. اور فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، ان دونوں کو دباؤ. یہ ہے آج آسمان امریکہ کی وحی. اب میں
یہ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ یہ جدید روشن خیالی کی جڑ کہاں سے ہوئی. انلائٹنمنٹ سے جو شروع ہوا، اس کا ایک جز جو انر کور قرار دیا ہے اس علامہ اقبال نے، اگرچہ اس کا ظاہر کچھ اور ہے. نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کے یہ صناعی، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اور خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک حجاز و حول قدس. میں کوئی علامہ اقبال کے کلام کا یا پیغام کا ماہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، البتہ ان کے آخری زمانے کی ایک نظم، اس کے آخری شعر کا مصداق میں خود کو بھی سمجھتا ہوں. چنگ را گیرے از دستم کہ کار از دست رفت، نغمام خو گشت و از رگھائے ساز آید برون. لوگوں مجھ سے یہ ستار، یہ چنگ لے لو. میں اپنی انگلیوں سے جو اس کو چھیڑ رہا تھا تاروں کو، اب ہاتھ کا کام پورا ہو گیا ہے. اب میرا نغمہ اس ستار کے تاروں کے اندر خون بن کر گردش کر رہا ہے، اور اس کی رگوں سے، اس کے تاروں سے خود بخود نکلے گا. میں اپنے آپ کو یکے از رگ ہائے فکر اقبال سمجھتا ہوں. یکے. یہ شعر جس کا آخری شعر میں نے آپ کو جس نظم کا سنایا، اس کا پہلا شعر کیا ہے؟ خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز آید برون. خضر وقت مہدی دشت حجاز سے باہر آئے گا. اس میں سنی اور شیعہ دونوں تصور آ گئے. شیعوں کے نزدیک حضرت مہدی 12ویں امام تھے جو روپوش ہیں، وہ ظاہر ہوں گے، اور سنیوں کے نزدیک حضرت ام سلمہ کی حدیث ہے کہ خلیفہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی ہو جائے گی، اور ایک شخص کی طرف لوگ دیکھ رہے ہوں گے رہنمائی کے لیے، اور وہ اسے گریز کرتا ہوا مدینے سے بھاگ کر مکے میں چھپ جائے گا. لوگ وہاں سے تلاش کریں گے، نکالیں گے تو نکالیں گے. خضر وقت از خلوت دشت حجاز آید برون، کارواں زی وادی دور و دراز. یہ وادی سندھ جس کا ایک حصہ افغانستان ہے، مشرقی افغانستان، دوسرا حصہ یہ پاکستان ہے، یہاں سے نکلے گا جو حضور کی حدیث کے مطابق یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی، یعنی سلطان ہی. مشرقی ملک سے ایک فوجیں آئیں گی جو مہدی کی حکومت کو قائم کریں گی. اللہ کرے کہ وہ پاکستان ہو. اقبال کے خواب میں وہ پاکستان ہی تھا، اور افغانستان بھی ساتھ. هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني